اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم اہل قرآن بھی ہیں، اہل اسلام بھی ہیں، نبی کے امتی بھی ہیں، آخری زمانے کے مسلمان بھی ہیں۔ ہمیں ان ایام میں بالخصوص اور بالعموم ہر مجلس میں جو توفیق شرکت کی حاصل ہوتی ہے، اتنی دیر تک ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاتے ہیں، اور عصر مصطفیٰ میں بار بار پلٹنے کی ضرورت یوں ہے کہ ہم نبی کی امت ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ظاہری طور پر سرکار دو جہاں 63 برس کی زندگی گزار کر گئے اور ان کی نبوت قیامت تک کی ہے، لہذا وہ جو 63 برس کی زندگی ہے اس میں اتنی جامعیت، مانعیت اور وسعت ہونی چاہیے کہ قیامت تک کے مسائل کا حل ہمیں وہیں سے ملے۔ چنانچہ ہم عصر مصطفیٰ کے محتاج ہیں، اس زمانے میں جانا چاہتے ہیں، اس زمانے کو اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ شخصیت اور کسی بھی بڑے آدمی کے لیے جو واقعی طور پہ بڑا ہو، اس کے لیے ان 4 باتوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ لفظ اور بہتر کروں کہ سیرت کے 4 رکن ہیں۔ کسی کی بھی سیرت اس وقت تک سیرت نہیں کہلائے گی۔ سیرت اور تاریخ میں فرق ہے۔ تاریخ اس زمانے کے حالات کو بیان کرنا کہلایا جاتا ہے، اور سیرت اس زمانے میں موجود کامیاب شخصیتوں کی روش اور طور طریقوں کو کہا جاتا ہے۔ ان کے طور طریقے، ان کی روش اس زمانے کے حالات کو بناتی ہیں، منظم کرتی ہیں، اس کی روش اس زمانے کے حالات کو
گویا ترتیب دے رہی ہوتی ہے۔ لہذا سیرت، علماء کرام عربی دان تشریف فرمائیں کہ سیرت بروزن فعلا، فعلت، سین کے نیچے زیر ہے، خاص روش اور خاص طریقے کو سیرت کہا جاتا ہے، ہر زندگی کو سیرت نہیں کہا جاتا۔ یعنی ہر شخصیت کی سیرت بھی نہیں بنے گی۔ سیرت اس کی بنے گی کہ جو اپنے رویوں پر اپنے اصولوں کو حاکم رکھتا، اپنے طور طریقوں پر اپنے اصولوں کو حاکم رکھتا، وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر اپنے اصولوں سے ہاتھ نہ اٹھاتا۔ بظاہر وہ اپنے زمانے میں بہت زیادہ محبوب نہیں ہوتا، کبھی ایسا بھی ہے اپنے زمانے میں وہ شخص بظاہر محبوب نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے اس کی محبوبیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے پہچانا جاتا ہے، اسے مانا جاتا ہے، پھر اسے یاد کیا جاتا ہے۔ کتنے ہی تاریخ میں ایسے افراد گزرے ہیں جو اپنے زمانے میں متروک تھے اور لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں انہیں آئیڈل بنایا گیا، نمونہ بنایا گیا۔ در حقیقت میں وہ لوگ تھے کہ جو اپنے زمانے کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے اپنی زندگیوں کو گزار رہے تھے۔ تو سیرت ایک خاص انداز زندگی کو، ایک خاص روش کو، ایک طریقہ کار کو کہا جائے گا۔ سیرت کے 4 بنیادی رکن ہیں۔ البتہ یہاں ان 4 رکنوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور آپ کی خدمت میں منظر عرض کروں کہ نبی مکرم سے متعلق بھی 3 طرح کی دیدیں ہیں، 3 طرح کے زاویہ نگاہ ہیں۔ سرکار کو 3 مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ سرکار کو ایک زاویہ نگاہ دیکھنے کا آپ کا نورانی پہلو اور نورانی جنبہ ہے، صرف اور صرف آپ کو نور کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، اور بشری تقاضے اور معاشرتی ضرورتوں کو یا نظر انداز کیا جاتا ہے یا اس پہ توجہ نہیں کی جاتی، اور بعض اوقات اس نورانی پہلو کو اتنا غالب رکھا جاتا ہے اپنی گفتگو میں کہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں تھے۔ وہ جو نورانی پہلو کو غالب رکھتے ہیں وہ اتنا زیادہ اس گفتگو کو بیان کرتے ہیں کہ جس میں مثلا سرکار کے نالین مبارک کا ذکر معلوم ہوا کہ کثرت سے ہو رہا ہوتا ہے، منہ مبارک کا ذکر، آپ کی آنکھ میں جو سرکار سرما لگاتے تھے اس کا ذکر، حتیٰ سرمے کے لیے جو سرکار جو سلائی کا استعمال کرتے تھے وہ کون سی لکڑی کی بنی ہوئی تھی، کس درخت کے لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اور حتیٰ نبی مکرم کی خوشبو حضرت کون سی استعمال کرتے تھے۔ زیادہ نہ رکوں، صرف اتنا کہوں کہ اس موضوع پر بولنے والے حضرات اتنی باریک بینی سے نبی کی زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنی باریک بینی سے نبی کی زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں نبی کے ہاتھ سے گرنے والی سوئی تو انہیں نظر آ جاتی ہے، مگر غدیر کی دھوپ میں نبی کے ہاتھوں میں نہیں نظر آ جاتی۔ تمام تر روحانی اور نورانی پہلوؤں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ مگر کیونکہ اس میں اعتدال نہیں ہوتا تو بہت اہم ترین منظر انہیں نظر نہیں آتے۔ اور دوسرا زاویہ نگاہ بشری تقاضا، بشریت، اور اس میں یہ لوگ اتنے افراد کا شکار ہیں
کہ نبی مکرم کو اپنا جیسا کہہ بیٹھتے ہیں کہ وہ ہم جیسے تھے، اور کہتے ہیں جی اچھا وہ جو پہلے والے ہیں وہ میلاد کو زیادہ عنوان گفتگو قرار دیتے ہیں، یہ دوسرے والے جو ہیں یہ سیرت کو زیادہ عنوان گفتگو قرار دیتے ہیں۔ ایک گروہ میلاد والے اور ایک گروہ سیرت والے، اور سیرت والے اس حد تک بشری تقاضوں کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو غالب رکھتے ہیں اپنی گفتگو میں کہ پھر وہ بڑے بھائی سے زیادہ کہہ نہیں پاتے، اور پھر وہ تمام تر حضرت کی زندگی کی جو کیفیات ہیں انہیں اپنی کیفیات سے مشابہ قرار دے دیتے ہیں، اور بہرحال وہ پہلے والے پھر بھی بچ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اور یہ اس انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جو قبیلہ اس وقت یہاں بیٹھا ہے، یہ جو انجمن یہاں لگی ہوئی ہے، نہ ہم افراطی ہیں نہ ہم تفریطی ہیں، ہم نورانی پہلوؤں کو بھی اس پر غور کر کے اس سے استفادہ چاہتے ہیں، اور ہم بشری پہلوؤں پر بھی غور کر کے اس سے استفادہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہم جب بات کریں گے سرکار کی زندگی کے بارے میں تو ہم کہیں گے نوری بشر، ایک ایسا بشر جو نور تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس ذات کے اندر دونوں جنبے، دونوں پہلو غالب تھے اور یکساں تھے، لہذا جب وہاں سے نبی کو دیکھا جائے گا تو نور نظر آئے گا، اور جب یہاں سے دیکھا جائے گا تو بشر نظر آئے گا۔ تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم یہاں سے دیکھیں، اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم وہاں سے دیکھیں، ہم تو وہ دیکھیں جو علی نے دیکھا ہے، ہم وہ دیکھیں جو جناب زہرا نے دیکھا ہے، ہمیں جو امام حسن اور امام حسین نے نبی دکھائے ہیں ہمیں وہ نبی دیکھنے ہیں۔ لہذا سیرت، اس کے 4 بنیادی رکن ہیں۔ سب سے پہلا رکن سیرت یہ ہے، کوئی انسان، میں نے عرض کیا کہ شخصیت کامیاب لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی انسان کامیاب شمار ہی نہیں کیا جا سکے گا جب یہ بات روشن نہ ہو کہ اس کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے، اس کا اپنے اللہ سے واسطہ کیسا ہے، اپنے اللہ کے لیے اس کے پاس وقت کتنا ہے، اپنے رب کا وہ کتنا احساس اور اس کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ اس کے پاس سارے جہان کے لیے تو وقت ہو، مگر اس کے پاس اللہ سے بات کرنے کا وقت نہ ہو، جس نے اسے صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ لہٰذا پہلا رکن سیرت عبادت ہے۔ یہ عبادت میں کیسا ہے، اس کا ربط اپنے مولا اور مالک سے کیسا ہے، دقت چاہوں گا۔ عبادت اگرچہ افضل ترین عبادت نماز ہے، لیکن نماز پڑھی جائے اور مزاج میں بندگی نہ ہو، اگر مزاج میں بندگی ہوگی تو پھر نماز، توجہ، نماز بھی ویسی پڑھی جائے گی جیسے اللہ چاہتا ہے۔ جب مشکل گھڑی میں نماز کے لیے اٹھا ہی لیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا۔ صبح کی نماز، فجر کی نماز جو مشکل ترین نماز ہے، جب بستر چھوڑوا ہی دیا تھا تو 4 رکعت پڑھواتا، مگر جو نماز مشکل ترین ہے وہ سب سے مختصر ترین ہے، اسے تمہاری رکعتوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مزاج بندگی کی ضرورت ہے۔ بتاؤ کہ تم، ضرورت بے معنی، بتاؤ کہ تم بندے کتنے ہو۔ لہذا اپنے رب سے، اصلی مضمون کی طرف آؤں، اپنے رب سے اس کا تعلق کتنا گہرا ہے، یہ اس کے رکن اولین ہے سیرت کے حوالے سے۔ باب سیرت مصطفیٰ میں یہ بات کتنی روشن ہے کہ اللہ ہم سب سے چاہتا ہے کہ ہم مصلی پر آئیں، مگر نبی سے کہتا ہے مصلی چھوڑ کے بستر پہ بھی چلے جاؤ۔
قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ اتنا گہرا تعلق، اور بندگی ان کی طرف سے سجدہ اس کا حال یہ ہے، اور اس کی طرف سے ان کی بندگی کی جو قبولیت اور پذیرش ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو معراج پر لے گئی۔ میں اور آپ تو کتنا ہی کہتے رہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کمال یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بندگی شعور آور ایک کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ بندہ لکیر کا فقیر نہیں ہوتا، بلکہ بندہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو طے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور ان پر عمل کرنے کی صلاحیت اور قابلیت بھی رکھتا ہو۔ تشخیص فرائض اور ادائے ذمہ داری، یہ بندگی کا ایک جوہر ہے۔ بندگی یہاں تک لے کر آئے اگر انسان کو، تب جا کر وہ بندہ کہلائے گا۔ ہم بہت مشکل ایام میں ہیں اس وقت، ہمارے پڑوس میں کچھ سیاسی حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ میں آج کی مجلس میں صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھوں گا، تفصیل سے مشوروں میں ہوں، رابطوں میں ہوں، 9 محرم کی نشر پار کی مجلس میں اپنے قومی پالیسی کا اظہار کریں گے۔ صرف اتنا کہہ کے گزروں گا کہ صرف کابل میں اترتے ہوئے پرچموں کو نہ دیکھیے، بلکہ غزنی میں چارراہوں پر، شاہراہوں پر ہونے والے ماتم اور عزاداری کو بھی دیکھیے۔ صرف ایک کلپ نہ چلائیے، پورے افغانستان کے حالات کو نظر میں رکھیے۔ 12 صوبوں میں سے 4 صوبے اکثریتی شیعہ صوبے ہیں، اور جہاں اکثریتی شیعہ علاقے ہیں وہاں بھرپور عزاداری کرنے کی اجازت بھی وہی دے رہے ہیں جنہوں نے کابل کے چوک سے یا حسین کے پرچم اتار کے لا الہ الا اللہ کے پرچم لگائے ہیں۔ فی الحال صرف اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ احتیاط کیجئے، کسی رائے دینے سے گریز کیجئے۔ صلوات پڑھے گا محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھے۔ حالات کی بہتری اور امت کے لیے اور اس خطے کی آسانی کے لیے بلند تر صلوات پڑھے۔ سب سے پہلا عنوان سیرت عبادت الہیہ، بندے کا اپنے رب سے تعلق کتنا گہرا ہے۔ دوسرا عنوان سیرت عزیزان گرامی، اس شخصیت کا اپنے گھر والوں سے تعلق کیسا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں تو بہت اہتمام کے ساتھ بیٹھتا ہے، مگر گھر والوں کے لیے اس کے رویے اچھے نہیں ہیں۔ یہ انسان ناکام ہے، یہ انسان بڑا آدمی نہیں ہے، بلکہ شاید بہت چھوٹا انسان ہے کہ اسے اللہ تو یاد ہے، مگر اللہ نے جن کی ذمہ داریاں اس میں ڈالی ہیں وہ اسے یاد نہیں ہے۔ گھر والوں کے ساتھ اخلاق، زوجہ کے ساتھ اخلاق، بچوں کے ساتھ اخلاق، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات۔ ویسے ہم پر ایک خصوصی انعام ہے، حسینی عزاداروں پر اللہ کا ایک خصوصی انعام ہے۔ ہم امام حسین کی عزاداری کی وجہ سے رشتوں کے پاسدار ہیں۔ کربلا ہمیں رشتوں کی پاسداری سکھاتی ہے۔ بھتیجا، بیٹا، بھائی، بہن، بھانجے، یہ آپ اور ہم جو روزانہ کسی نہ کسی ایک عنوان پر گریہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بھانجے کی ماموں کے ساتھ جو محبت ہے، ماموں کی جو بھانجوں کے ساتھ اور بہن کے ساتھ تعلق ہے، ہم اس پر گریہ کریں، اسے سنیں، اور ہمارے گھروں میں ماموں بھانجوں میں الفتیں نہ ہو، پیار نہ ہو، حقوق کی ادائیگی نہ ہو۔ بھتیجے کا چاچا کے ساتھ، چچا کا بھتیجے کے ساتھ تعلق تو بیان ہو، مگر گھروں میں چچا اور بھتیجوں میں تعلقات اچھے نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر کہیں ایسا نظر آ رہا ہے تو سمجھیں کہ کربلا تک ابھی پہنچے نہیں ہیں، ہمارے گھوڑے کو بھی کربلا تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، دوسرا عنوان سیرت یہ ہے، سرکار کی زندگی میں
یہ سیرت اور یہ عنوان سیرت انتہا درجے پر اور کمال مطلق پر، ایک دو زوجائیں نہیں 11 زوجاؤں کے ساتھ تعلق، اور ہر زوجہ جب تک زندہ رہی سرکار کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتی رہی۔ کوئی جھوٹی روایت تو ملتی، صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ، کہ کسی زوجہ محترمہ نے گلہ کیا ہو کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، میرے ساتھ سرکار نے ایسا کیا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہر زوجہ نبی سے ان کا کلمہ پڑھتی نظر آ رہی ہے، ان کا احترام کرتی نظر آ رہی ہے۔ جی 11 زوجاؤں میں غالب زوجاؤں کے فضائل آپ کے پیش نظر ہیں۔ ایک اور صلوات ہدیہ کریں۔ اور بچوں کی کیفیت اور رشتہ داروں کی کیفیت فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نبی مکرم اپنے ارحام کے ساتھ جو نبی کا انداز تھا وہ مثالی ہے اور ہمارے لیے رہنما ہے۔ تیسرا رکن سیرت، دشمنوں کے ساتھ یہ کیسا تھا، مخالفوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا۔ جو اپنوں کے ساتھ اچھا ہو وہ اس وقت بہتر انسان شمار ہوگا جب دشمنوں کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی حکیمانہ ہو۔ نبی مکرم کو پتھر مار مار کر جنہوں نے لہو لہم کیا، سرکار کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر جنہوں نے آمادہ کیا، نبی مکرم کو اتنی اذیتیں پہنچائیں میرے محترم عزیزوں کہ سرکار کا یہ فرمان ما اوتیا نبی کما اوتیت، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔ اتنی اذیتیں اٹھانے والا نبی فتح مکہ کے موقع پر جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سب اذیتیں پہنچائی تھیں تو انتہائی اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ میں انہیں معاف کر رہا ہوں تو بھی معاف کر دے، یہ مجھے جانتے ہی نہیں تھے کہ میں کون ہوں۔ دشمن کے ساتھ رویہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار کی سنگینی دیکھی ہے، سرکار کی سیرت مبارکہ کی سنگینی۔ بہت بڑی تعداد میں نبی جا رہے تھے اپنے اصحاب کو لے کر، پہلے کئی جنگیں ہو چکی ہیں، ایک جنگ اور ہو جاتی، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، ایک جنگ اور ہو جاتی، لیکن حضرت وہ محاذ ہی تلوار کی جنگ کا نہیں تھا، وہ محاذ حلم اور بردباری کا، وہ محاذ قلم کے جہاد کا تھا، یعنی وہاں تلواریں رکھوا کر قلم چلانے کا مرحلہ تھا۔ یہ منظر بھی نبی کو دکھانا تھا کہ کس انداز سے صلح ہوتی ہے اور کس انداز سے معاہدے ہوتے ہیں، کس انداز سے 2 بڑی طاقتوں میں ظاہری طور پر معاملات کو طے کیا جاتا ہے، یہ بھی سرکار نے دکھایا۔ اور ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی، صلح حدیبیہ کا مرحلہ ہے، قلم چلا تھا، دقت قلم چلا تھا کہ اعلان ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں فتح مبین دے دی۔ فتح مبین کیسی، یہ تو واپس جا رہے ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ کون سی فتح ہوئی ہے؟ آپ کو تو عمرہ بھی نہیں کرنے دے رہے، آپ کو تو مکے جانے بھی نہیں دے رہے، آپ کو شہر میں داخل بھی نہیں ہونے دیا، آپ کی تو ساری شرائط کو انہوں نے، آپ کے تو الفاظ تبدیل کروا دیے، آپ کی پسند سے تو جملے نہیں لکھنے دیے، اور قرآن کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے میرے حبیب آپ کو خیبر کی، خندق کی، احد کی، بدر کی تمام مارکوں کے اندر 80 سے زیادہ سرایا اور غزوات سرکار نے لڑے، جن میں خود شریک ہوئے وہ غزوات اور جن میں خود شریک نہیں ہوئے وہ سرایا، مگر کسی بھی جنگ کے جیتنے پر اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں فتح مبین دے دی۔ یہاں تلوار بھی نہیں چلی اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں فتح مبین دے دی۔ یہ کیسی فتح مبین ہے؟ اللہ گویا پیغام دے رہا ہے برداشت سے بڑھ کر کوئی فتح ہے ہی نہیں، تحمل مزاجی سے بڑھ کر کوئی جیت ہے ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ لہذا نبی مکرم دشمنوں سے کیسے ہیں، وہ نبی کی سیرت میں ایک بارز پہلو۔ اور چوتھا عنوان سیرت وہ یہ کہ
اپنے بعد والوں کے لیے کیا چھوڑ کر گئے؟ جا رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو بعد والوں کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی رہنمائی، سرکار کی سیرت قابل پیروی اللہ نے اس لیے قرار دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے کہ نبی مکرم اپنے بعد دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، قرآن اور اطرت اہل بیت۔ میری یہاں تمہید اگر مکمل ہو تو میں عرض کروں عزیزان گرامی، نبی کے افعال اور نبی کے ملاقات کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے، جنہیں پنجتن کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، نبی کے بعد ہمیں ایسا انتظام اللہ نے عطا کیا ہے، نبی چھوڑ کر گئے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا رہے کہ نبی گئے نہیں ہیں۔ توجہ چاہوں گا، ایک مفہوم ہے اور محنت سے، ذہنی طور پر محنت سے سجانے کے بعد آپ تک منتقل کیا جاتا ہے۔ یہیں بیٹھ کر مجھے جملے نہیں آ رہے ہیں، کوئی 10 دفعہ سوچا ہے کہ یہ کہنا ہے، وہ کہنا ہے، اس کے بعد صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ ایک گھنٹے کی تقریر کی ڈیلیوری میں 10 گھنٹے پیچھے شامل ہیں، دقت چاہوں گا آپ سے۔ جی، نبی مکرم جا رہے ہیں، کیسے نبی کی، اچھا جو نبی نے دکھا دیا کر کے وہی دہرایا جاتا رہے گا؟ یعنی سرکار نے 63 برس میں جو ہمیں مثالیں دی ہیں، کیا انہیں دہرایا جائے گا یا کچھ اور اہتمام ہونا چاہیے؟ اہتمام یہ کیا کہ اللہ نے نبی کی گود میں 4 آئینے رکھ دیے، اور ان آئینوں کا کام یہ ہے کہ نبی کی زندگی سے عکس کو اپنے اندر جمع کرتے رہیں، اور نبی کی رحلت کے بعد ان عکسوں کی عکس برداری ہوتی رہے۔ یا میں یوں کہوں کہ نبی ہوتے تو کیا کرتے، وہ یہ آئینے بتاتے ہوئے نظر آئے۔ نبی نے کیا کیا، یہ نبی کی 63 برس کی زندگی ہے، اور نبی ہوتے تو کیا کرتے، یہ پنجتن بتائے گے۔ اللہ نے نبی مکرم پر کتاب بھی اتاری اور نبی مکرم پر 4 آئینے بھی اتارے۔ مجھے کہنے دیجئے، جیسا کتاب کا وزن ہے ایسا ہی ان 4 آئینوں کا وزن ہے۔ لہذا فرمایا، میں 2 گراں قدر تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 سنگین چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ دونوں کا وزن ایک جیسا ہے، اور اگر معرفت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو اس کا وزن زیادہ سنگین ہے جو کسی اور کو اٹھا رہا ہو۔ یعنی اگر اہل بیت قرآن کے حامل ہیں تو ان کا وزن سنگین ہونا چاہیے، تبھی قرآن ان پر حمل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لہذا ایک کو ثقل اکبر کہا گیا اور ایک کو ثقل اصغر کہا گیا، اور یہ دونوں سنگین چیزیں، اور ان کی سنگینی مادی نہیں ہے، دقت چاہوں گا، ان کی سنگینی معنوی ہے، روحانی ہے۔ گھوڑا اٹھا لیتا تھا نبی کو، نبی نے اٹھا لیا قرآن کو۔ قرآن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو وہ کون سا وزن ہے جو پہاڑ برداشت نہیں کر پاتا، اور وہ کون سا وزن ہے جو ہماری طاق برداشت کر لیتی ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ وہ جو ہماری طاق، وہ جو ہم خود اٹھا لیتے ہیں قرآن کو، وہ مادی وزن ہے۔ یہاں مراد جو نبی فرما رہے ہیں مادی وزن ہی نہیں ہے، بلکہ نبی مکرم جس وزن کی بات کر رہے ہیں وہ روحانی اور معنوی وزن ہے۔ اس کے لیے وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا معنوی وزن۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، یہ پہاڑ برداشت نہیں کر پاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن نبی اٹھا رہے ہیں تو یہ معنوی وزن ہے۔ اور ایک مرتبہ حسین پشت نبی پر اگر آ کے بیٹھے
تو جو نبی کا سر اٹھ نہیں رہا اس لیے نہیں اٹھ رہا کہ وزن ہم وزن پر بیٹھا ہوا ہے۔ سیدہ کے آنے پہ جو نبی کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وزن ہم وزن کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے کہ گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ 4 آئینے جو اللہ نے نبی کو حوالے کیے ہیں ان میں پہلا آئینہ قد رسول کے مبارک برابر ہے، نبی کے قد کے برابر ہے۔ جی جو بات کی جائے اس پہ دلیل بھی ہو۔ یہ پہلا آئینہ جسے علی کہتے ہیں یہ نبی کے قد کے برابر ہے۔ دلیل دے دوں؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنا جیسا لاؤ۔ تو اللہ نے نبی جیسا جسے بنایا ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ ادھر میدان احد ہے، سب لوگ چلے گئے، میدان چھوڑ گئے، جس کا جتنا حوصلہ تھا ہر ایک سے ایک سی توقع نہ رکھا کریں، جس میں جتنی طاقت تھی اتنا اس نے مقابلہ کیا۔ صرف 13 لوگ رہ گئے جن میں ایک مولا کائنات ہے۔ اور جب علی اتنے بڑے لشکر سے گویا تنہا لڑ رہے تھے اور ایک ہی وقت میں کئی سمتوں میں مولا حملے کا جواب دے رہے تھے، اور لڑتے ہوئے جو شان علی بیان ہوئی ہے کہ حتیٰ میں اور آپ کیا نعرہ لگائیں گے، ہم اور آپ کیا صلوات بھیجیں گے، جب جبریل امی یہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے حضرت جبریل امین اور کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی تنہا بھی ایسے لڑ رہا ہے جیسے لشکر کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور علی کو اس بات سے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں مولا کو زخم بھی زیادہ لگے ہیں۔ علی کو اس بات سے کوئی خوف نہیں ہے کہ علی پر حملہ ہوگا اور علی جام شہادت نوش کر جائیں گے اور جان سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ فَلَا إِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، ایسے کیوں کرنا لڑے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور یہ منیت کی کیا کیفیت تھی کہ جبریل نے بے ساختہ فرمایا انا منکم، اور میں آپ دونوں کی بدل سے ہوں۔ وہ جو آئینہ نبی کا ایک آئینہ جو پہلا آئینہ ہے قد رسول کے برابر ہے، لہذا وہ مکمل تصویر دکھائے گا، وہ مکمل تصویر دکھائے گا۔ اور عزیزان اکرامی اس نے مکمل تصویر دکھائی۔ انا اقاتل علی التنزیل یا علی انت تقاتل علی التنزیل، یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جہاد کر رہا ہوں، تم تعویل کی بنیاد پر جہاد کرو گے۔ سورہ مبارکہ نساء کی ایک آیت تو اس قد رسول کے مطابق آئینے کی تعریف یوں کرتا ہے، وہ آیت یوں تعریف کرتی نظر آتی ہے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُكَلَّفْ إِلَّا نَفْسَكَ، اے میرے حبیب اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ قتال اور جہاد میں فرق ہے، جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ جہاں دیگر صلاحیتوں کا استعمال بھی اللہ کی راہ میں ہو اسے جہاد کہا جاتا ہے، اور جہاں صرف اور صرف تلوار چلائی جائے اسے قتال کہا جاتا ہے۔ تلوار کے میدان کو قتال کہا جائے گا۔ لفظ جہاد اگر استعمال ہوتا تو گنجائش نکال لی جاتی کہ یہاں تو اور بھی میدان تھے اللہ کی راہ میں کام کرنے کے، لیکن قتال کا لفظ ہے فقاتل فی سبیل اللہ، اے میرے حبیب امر ہے اللہ کا نبی کو
میرے رسول ہے، میرے حبیب، اللہ کی راہ میں تلوار نکالیے، اور یہ کام لا تکلف الا نفسک، یہ ذمہ داری نہ اٹھائیے مگر اپنے اوپر اٹھائیے۔ اتنے بڑے محترم مجمع میں سوال کرتا ہوں کہ نبی نے کتنی دفعہ تلوار اٹھائی؟ سرکار کے ہاتھ میں تو تلوار جچتی نہیں تھی، اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہو، وہ تلوار نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہ دیجیے گا، یہ کام نہ کیجیے گا، یہ کام حمل نہ کیجیے گا مگر الا لنفسک، الا نفسک، یہ کام کرے تو آپ کا نفس کرے، اور اللہ کے نبی کے نفس کو علی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی مکرم کا مکمل قد رسول کے مطابق آئینہ، الا لا نبی آبادی یا علی، یا علی تم اور میں ایسے ہی ہیں جیسے ہارون اور موسیٰ۔ یہ ایک دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ قد رسول کے مطابق آئینہ ہے، تم اور میں ایسے ہی ہیں جیسے ہارون اور موسیٰ، دونوں نبی ہیں، لیکن فوراً کہا الا لا نبی آبادی، سارے کمالات وہی ہیں مگر بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد آنے والا کوئی نبی، تم میرے بعد نبی نہیں ہو، ضرورت نبوت نہیں تھی اس لیے تم نبی نہیں ہو۔ اس زمانے میں آتے جس زمانے میں نبوت کی ضرورت تھی تو ایسے ہی نبی ہوتے ہیں، لیکن ضرورت قلمدان نبوت ختم ہو چکا، اب قلمدان امامت ہے، لہذا فرمایا سارے کمالات تمہارے اندر میرے والے ہیں، بس اس ایک نقطے کے علاوہ۔ یہ ایک آئینہ، اب کیسے نبی ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ علی نے کر کے دکھایا، نبی ہوتے تو یہ کرتے۔ جنگ جمل کے موقع پر جب مولا نے اعلان کیا، جب جنگ فتح ہونے کے قریب تھی، تو آپ نے منادی کروائی کہ خبردار کوئی مال غنیمت کو ہاتھ نہ لگائے۔ جنگ جیت گئے، مال غنیمت کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، مگر چند اصحاب جمع ہو کر مولا کی خدمت میں آئے، یا علی آپ سیرت نبی سے روگردانی کر گئے۔ نبی کی سیرت یہ تھی کہ جنگ کے جیتنے پر مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا، آپ نے اس جنگ کے جیتنے پہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے روک دیا، مال غنیمت لینے سے روک دیا۔ تو میرے مولا علی نے ایک تاریخی حسین جملہ ارشاد فرمایا تم میں سے کس میں جرأت ہے جو ناموس رسول کو مال غنیمت میں لے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد آلہ۔ اس بچے کے اعتماد پر بھی اسے شاباش ہو، مگر پتہ نہیں مجلس میں ان کے ابا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کے تایا دادا کوئی تو ان کا بڑا ہوگا نا، تاکہ اسے سکھائے کہ کیسے نعرے لگائے جاتے ہیں اور کب لگائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ آئینہ، دوسرا آئینہ نسبتاً چھوٹا ہے، توجہ، نسبتاً چھوٹا ہے مگر اپنے شعبے میں مکمل ہے، اور اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، خواتین کے میدان میں نبی ہوتے تو ایسے ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر دو چھوٹے چھوٹے دائیں بائیں اور آئینے بھی ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں۔ یہ بظاہر چھوٹے آئینے ضرور ہیں مگر محترم سننے والوں، آئینہ چھوٹا ہو یا بڑا تصویر مکمل دکھاتا ہے۔ آئینہ ٹوٹا ہوا ہو یا جڑا ہوا ہو، آئینے کا خاصہ اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ ٹوٹ کر بھی کام مکمل کرتا ہے۔ ان کی قدم قدم پر دل آزاریاں ہوں گی مگر سیرت بیان ہوتی رہے گی۔
یہ جو ایک آئینہ امام حسن کی صورت میں ہے، ایک آئینہ امام حسین کی صورت میں ہے، ان دونوں آئینوں کا تعارف سرکار نے اس انداز سے کروایا، ہما امامان قاما و قعدا، میرے یہ دونوں بیٹے حسن و حسین امام ہیں، یہ دونوں امام ہیں، امام ہیں۔ لفظ امام، بڑی آرزو تھی کچھ لوگوں کو کہ امام کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ حدیث مبارکہ میں انتہائی مختصر اور جامع پیغام نبی نے دے دیا، اور مکمل جملہ ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں، یہ دونوں امام ہیں۔ بعد والے جملے نے دونوں کی سیرت کو تقسیم کیا ہے، دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں۔ ترجمہ یہ نہیں کرے کہ ایک کھڑا ہو اور ایک بیٹھا ہو، تثنیہ کا صیغہ ہے دونوں کھڑے ہوں دونوں بیٹھے ہوں۔ ان کے مزاجوں میں جنگ اور صلح نہیں ہے، یہ پابند مزاج نہیں ہے، پابند مشیت ہیں۔ اگر حسین کو ضرورت پڑے گی صلح کی تو حسین بھی صلح کریں گے، اور اگر حسن کو ضرورت پڑے گی تلوار چلانے کی تو حسن بھی تلوار چلائیں گے۔ یہ تلوار رکھنا اور قلم چلانے کا مزاج نہیں رکھتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ دونوں کے مزاج میں مشیت کی پابندی ہے۔ ہما امامان قاما، تسنیہ دونوں کھڑے ہوں، قعدا ہم روزانہ اس جملے کو کہتے ہیں، بحول اللہ اقوم و اقعد، نماز کی حالت میں اس لفظ کو ہم روزانہ ادا کرتے ہیں اور دسیوں دفعہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے اقوم کھڑا ہوتا ہوں، اقعد بیٹھتا ہوں، قاما دونوں کھڑے ہوں، قعدا دونوں بیٹھے ہوں، دونوں امام ہیں۔ اور دونوں کی امامت عزیزان گرامی اتنی روشن ہے کہ یہ بحث بھی یہاں نہیں ہوگی کہ بچے ہیں اور امام ہیں۔ بھائی زیادہ اس الجھن میں نہ پڑیے، نبی بچپن میں نبی ہو سکتا ہے تو امام بھی بچپن میں امام ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت اسماعیل دنیا میں آنے سے پہلے علیم بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں۔ یہ سورہ زاریات اور سورہ مبارکہ مریم کے اندر دونوں آیتیں حضرت اسماعیل کے لیے۔ اللہ ارشاد فرمایا فَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ علیم، حضرت ابراہیم کو ایک ایسی اولاد، ایک ایسے بچے کی بشارت دی گئی، دی ان لوگوں نے جو علیم بچہ ہے۔ علیم تو اللہ کی صفات میں سے ہے، کہیں توحید ناشناس توحید پرستوں کو آیت نظر نہ آ جائے۔ یہ علیم تو اللہ کو کہتے ہیں، اللہ ایک بچے کو کہہ رہا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، یعنی کوئی بچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے پڑھا لکھا ہو، تعلیم وہاں سے لے کر آئے، علم وہاں سے لے کر آئے۔ قرآن میں اگر ایک مثال بھی موجود ہے تو کیا دوبارہ کچھ اور مثال دینے کی ضرورت ہے؟ فارمولوں کی کتاب ہے، اللہ کی جانب سے آنے والا وہاں سے پڑھ کر آتا ہے، لہذا یہاں علیم کہا، اور پھر ایک اور آیت کے اندر حلیم کہا ہے حضرت اسماعیل کو، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم نے ابراہیم کو بشارت دی ایک ایسے بچے کی جو حلیم اور بردبار۔ عزیزان گرامی وہاں سے علم بھی لے کر آئے ہیں، وہاں سے تحمل مزاجی بھی لے کر آئے ہیں، اور یہ دونوں بچے بھی، دونوں شہزادے بھی، ہما امامان دونوں امام ہیں، چاہے ان میں سے دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں۔ ان میں جو سبط اکبر ہے، بڑا بیٹا ہے، نبی جنہیں دو بھائیوں کو امام بنا کر گئے ہیں، ان میں بڑا بیٹا، بڑا امام، بڑا بھائی، بلکہ عظمت امام حسن مجتبیٰ پر ایک جملہ حضرت کی خدمت میں ہدیہ کروں تاکہ مولا ہم سے راضی ہوں۔ حسین تو عزیزو نام نہیں ہے، نام تو ہے ہی حسن، چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں، حسن چھوٹا حسن، حسن مجتبیٰ، چھوٹا حسن حسین، چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں نا، یعنی یہ کمال ہے اس وجود مقدس امام حسن مجتبیٰ کا کہ حسین بھی جڑے ہوئے ہیں تو انہی کے نام سے جڑے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت پر۔
بھائیوں کا نام نبی نے حسن رکھا ہے، ایک حسن، ایک چھوٹا حسن۔ اور امام حسن مجتبی اور جمال مصطفیٰ کل کی گفتگو سے اگر میں یوں اپنی بات کو پیوست کروں، ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہے کہ آدم کو دیکھے۔ بھئی ہم لوگ بھی تو کاش ہم نے اپنے دادا کو دیکھا ہوتا، کاش ہم نے اپنے پردادا کو دیکھا ہوتا، بڑے لوگوں کو دیکھنے کی بعد میں آنے والوں کو آرزویں۔ اللہ کے نبی بھی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جن کو دیکھنے کی کسی بھی سالم دماغ کو آرزو ہو سکتی ہے، اس کو رہنمائی فرما رہے ہیں۔ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہے، جس کی آرزو ہو کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، وَإِلَى نوح فی علمہ، جو حضرت نوح کو ان کے علم اور بردباری میں دیکھے، وَعَلَى ابراہیم فی خلتہ، جو حضرت ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى موسیٰ فی عبادتہ، اور جو موسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھنا چاہے، اللہ اکبر، وَإِلَى یوسف فی جمالہ، جو یوسف کے جمال کو دیکھنا چاہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، جو سارے نبیوں کا کمال اور جمال دیکھنا چاہتا ہے وہ اکیلا علی دیکھ لے، اسے سارے نبیوں کے کمالات نظر آ جائیں گے۔ اب وہ جو علی تمام انبیاء کے کمالات کا مجموعہ ذات، وہ علی جسے اپنے آپ کو جس کا چھوٹا غلام کہے، اس نبی کا کمال اور جمال کیا ہوگا؟ جی، سارے نبیوں کے کمالات کا مجموعہ علی، اور علی جس سے کمال لیتا ہو وہ نبی۔ اب ذرا حدیث سنیے، من اراد ان ينظر الى رسول اللہ فلينظر الى حسن ابن علی، جو چاہتا ہے کہ نبی کے چہرے کا دیدار کرے وہ حسن مجتبی کو دیکھ لے۔ سرکار کو دیکھنا، امام حسن کو دیکھنا، سرکار کو دیکھنے کے مترادف۔ کمالات امام حسن میں یہ بات بھی روشن ہے کہ یہ وہاں سے علم بھی لے کر آئے ہیں اور وہاں سے حلم بھی لے کر آئے ہیں۔ جی، وہاں سے علم بھی لے کر آئے ہیں۔ اب 8-10 مثالیں میرے ذہن میں اور وقت تنگ ہو گیا ہے، لیکن دل کر رہا ہے کہ صرف ایک مثال کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کروں۔ وہاں سے علم بھی لے کر آئے ہیں، وہاں سے علم بھی لے کر آئے ہیں۔ 3 سال کا سن ہے، نبی کی آغوش میں تشریف فرما ہے، سرکار ایک آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، اور امام حسن مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب بہت دیر اس کیفیت میں رہی تو ایک صحابی محترم کی آواز آئی، اے حسن، نانا کی بات غور سے سنو۔ ظاہر ہے اپنے بچے کی طرح سمجھیں گے تو پھر نانا کی بات غور سے سنو۔ امام دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، نبی تفسیر قرآن میں آتا۔ جیسے ہی انہوں نے فرمایا نا کہ نانا کی بات غور سے سنو، تو نبی مکرم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ سرکار نے فوراً فرمایا، ان الحسن یطالع لوح المحفوظ، میرا حسن لوح محفوظ پڑھ رہا تھا۔ میرا حسن اگر کہیں دیکھ رہا ہے تو کچھ پڑھ رہا تھا۔ اللہ مغفرت فرمائے علامہ طالب جوہری کی۔ علامہ طالب جوہری نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دیکھا ہے، مجھے نہیں مل پایا یہ لفظ، لیکن ایک معتبر نام، ایک بڑا نام، فرماتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو ایسے بھی دیکھا ہے۔ ان کے خطاب میں کہتے ہیں کہ ان الحسن یطالع لوح المحفوظ بھی ہے، یہ تو ہے، اس کی سندیں تو بہت ملی ہیں کہ امام حسن فرمایا، حسن بے تحقیق حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے، لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ بھی ہے، ان الحسن یلاحظ لوح المحفوظ، حسن لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ ممکن ہے کوئی بچہ کہے بھئی کیا فرق ہوا، کیوں اتنا آپ نے اہتمام سجا کر اس بات کو بیان کیا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بڑا فرق ہے، مطالعہ اور ہے، ملاحظہ اور ہے۔
مطالعہ علم کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے، ملاحظہ ترمیم کے لیے اور تبدیلیوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اس فاطمہ زہرا کا لال ہے، یہ اس بی بی کا بچہ ہے جس بی بی نے مولا علی سے یہ فرمایا تھا انی عالمۃ ما کان وما یکون، جو ماضی میں گزر گیا میں اس کی عالمہ بھی ہوں، جو آگے ہوگا میں اسے بھی جانتی ہوں، ومن لم یکن، اور جو نہیں ہوگا میں اسے بھی جانتی ہوں۔ تو نبی نے فرمایا میری فاطمہ لوح محفوظ کو پڑھتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع آج صبح ہفتوں میں محرم امام حسن کی اس فضیلت کو سن کر کچھ دیر کے لیے اپنی لو لگائے امام حسن سے۔ حسن والا اس ذات کو کہا جاتا ہے جو تقدیریں بدل سکتا ہے، جنہیں اپنی تقدیریں بہتر کرنی ہیں وہ صلوات علیہ کریں۔ اس باکمال ہستی کو زہر دے دیا گیا، اور زہر بھی ایسا کہ اگر وہ کثیر پانی میں ڈال دیا جائے تو اس میں موجود مخلوق تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ جب امام کو قے آنے لگی، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے، تو امام حسین بھائی کے سرہانے بیٹھے تھے، تشت میں امام کا جگر باہر آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں کسی نے کہا کہ زینب آ رہی ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ فرمایا بھائی حسین یہ تشت اٹھا دو، میری بہن برداشت نہیں کر پائے گی۔ سلام ہو زینب کبریٰ پر۔ کبھی بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھتی ہے، کبھی اس سے پہلے نانا کا جنازہ دیکھتے ہیں، ماں کی میت دیکھتے ہیں، بابا کا لاشا دیکھتی ہیں، بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھتی ہیں، اور حد ہے برداشت کی، 70 قدم کے فاصلے سے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عرب دنیا کا دستور تھا اگر عرب کی عورت کسی رستے پہ جا کے کھڑی ہو جائے اور دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لے تو گزرنے والے سمجھتے تھے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ بڑا شدید مرحلہ ہے امتحان کا، جب حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی تو میری بیوی نے کئی مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کر یزیدی سپاہیوں کو متوجہ کیا کہ علی کی بیٹی کچھ مانگ رہی ہے، مگر عزادارو یہ تو عرب بھی نہیں تھے، یہ تو عرب بھی نہیں تھے، ورنہ کوئی تو بڑھ کر پوچھتا کہ یہ بیوی کیا مانگ رہی ہے۔ جب کسی نے بیوی کو جواب نہیں دیا تو خود صدائیں لگائیں کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میرے مولا امام حسن نے وصیتیں فرمائیں، اور وصیتوں کے درمیان جناب ام فروہ کو جناب قاسم کی عمر اس وقت 2 سال کی ہے۔ جب امام کی شہادت ہو رہی ہے حضرت قاسم 2 سال کے ہیں، اور جب حضرت ام فروہ سے وصیتیں فرمانے لگے اپنے بچے کو اپنے سینے پہ لٹا کر حضرت ام فروہ کو ایک تحریر لکھ کر دی کہ کبھی مشکل ترین وقت آئے تو یہ تحریر کھول کر دیکھ لینا اور یہ بھائی حسین کو دے دینا۔ بڑے بھائی کی زوجہ ہے، بھائی کا یتیم بچہ ہے، 10 سال تک امام حسین نے جناب ام فروہ کو کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آنے دی کہ بی بی بڑھ کر کہتی کہ مشکل گھڑی ہے حسین سے مدد مانگو۔
پہلے سے پہلے ضرورتوں کو مکمل کرنا، احساس رکھنا جو ایک امامت کا تقاضا اور جو ایک کامل انسان ہونے کی علامت ہے، کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، مگر عزادارو کربلا میں مشکل آ گئی۔ کبھی جناب ام فروا کی زندگی میں اتنی مشکل نہیں آئی تھی جتنی کربلا میں بی بی محسوس کر رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ لہذا وہ تحریر کربلا میں کھول کر دیکھی گئی جو امام حسین کے نام لکھی تھی، اے بھائی حسین، کربلا میں نہیں رہوں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مگر میری جانب سے میرے بچے قاسم کو قبول کر لینا۔ آپ آمادہ ہیں؟ نہیں معلوم میری اور آپ کی زندگیوں میں 7 محرم اس سال میں ایک مرتبہ تاریخ آتی ہے، اور ہمارے یہاں کا علاقائی طریقہ یہ ہے کہ آج حضرت قاسم کو یاد کرتے ہیں۔ جوان بھی مجلس میں بڑی تعداد میں ہیں، جو مائیں اپنے بچوں کی شادیوں کی آرزویں لگائے ہیں، وہ بھی اپنی منتوں کو یہاں پورا کر رہے ہیں۔ ایک ماں کا بچہ کہ جس کی شادی کی آرزو تھی، وہ کربلا میں ایسے مارا گیا کہ اس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ نہیں تھا، اس کے ہاتھوں پر خون کا رنگ تھا۔ شب عاشور امام حسین نے ایک بڑے خیمے میں تمام اصحاب اور آوان کو جمع کیا اور ہر ایک کا شہادت نامہ اسے پڑھ کر سنایا۔ تم کیسے مارے جاؤ گے، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور شہیدوں کے نام پڑھ کر سنائے کہ کل کون کون شہید ہوگا۔ سارے بڑے تھے وہاں پر، لیکن حضرت قاسم بھی خیمے میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کب میرا نام آئے گا، اور ہر کچھ دیر کے بعد کہتے تھے چچا میں۔ تو امام حسین نے ایک جملہ فرمایا، قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ تو ہاشمی غیرت جوش میں آئی اور ایک مرتبہ انگڑائی لے کر کہا، حل یسلون الی الخیام، کیا یہ فوج اشقیہ خیمے میں گھس آئے گی؟ میرا بھائی تو گہوارے میں ہے۔ فرمایا نہیں بیٹا، علی اصغر کو میں اپنی گود میں اٹھا کے لے جاؤں۔ اب شب عاشور حضرت قاسم کو یہ تو معلوم تھا کہ میں کل شہید کیا جاؤں گا، لیکن عزادارو روز عاشور انتظار ہے کہ پہلے سے پہل چلا جاؤں، جلدی چلا جاؤں۔ بار بار چچا کے سامنے آ کر چلے جاتے ہیں تاکہ چچا دیکھ لے، اور حد تو یہ ہے کہ ایک مرحلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، چچا مجھے جانے کی اجازت ہے۔ امام نے فرمایا اپنی ماں کے پاس واپس جاؤ۔ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ امام حسین نے لوٹایا۔ اب جناب ام فروا کو یاد آیا کہ وہ خط اسی مشکل وقت کے لیے تو تھا۔ اس خط کو کھولا تو اس میں امام حسن کی وصیت ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رو رہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ آج 7 محرم حضرت قاسم کو سلام کرنے کی تاریخ ہے۔ لے کر پہنچے ہیں چچا کے پاس خط بابا کا۔ امام نے کھول کر دیکھا، بھائی کی تحریر کو پہچانا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، اور جملہ کہوں یہ واحد منظر ہے کربلا کے شہیدوں میں جو جناب قاسم اور امام حسین کا۔ امام نے بچے کو گلے لگا کے اتنی دیر گریہ کیا کہ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں غش کھا کر زمین پر گئے۔ جناب زینب نے کے سرحانے بیٹھ کر سورہ شفا پڑھی، جناب قاسم کے سرحانے بیٹھ کر سورہ شفا پڑھی، پھر آواز دی عباس قاسم کو تیار کرو، اور حضرت قاسم کو تیار کیا گیا۔ پیر بہت دراز نہیں تھے، قد بہت دراز نہیں تھا،
रकाबे काट कर छोटा करके पैरों तक पहुंचाया गया। इमाम हुसैन ने अमामा बांधा और नकाब भी लगा दी, और नकाब इसलिए लगाई कि जनाब कासिम हुस्न और जमाल में हज़रत अबू तालिब जैसे थे। मख्तल लिखने वालों का कहना यह है कि हुसैन ने चेहरा बहुत कमसिनी का था, चेहरा मुबारक पर बचपना ज़ाहिर था, और हुस्न और जमाल में हज़रत अबू तालिब के मुशाबे थे। आपकी आंखों में आंसू हैं। जब ये कटा हुआ सर शाम के बाजार से गुजरने लगा, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, हुस्न जनाब कासिम का एक मंजर अर्ज कर रहा हूँ। तो शामियों में से एक ने बढ़कर कहा, आओ जरा इस चेहरे को भी तो देखो। अपने दोस्तों को दिखाता हुआ कहता है, इस चेहरे को भी तो देखो, का फुल कतिल कमर, चांद का टुकड़ा है। अज़ादारो, जो दुश्मन की निगाह में चांद का टुकड़ा हो, वो माँ की निगाह में कितना हसीन होगा। नकाब इसलिए लगाई कि बच्चा समझकर हमला न कर दे। मैदान करबला में रवाना किया, और जब हजरत कासिम वहां पहुंचे तो अंदाज़े विगा दादा वाला है, अंदाज़े विगा दादा जाफर तैयार वाला है कि बड़े बड़े पहलवानों का मुकाबला होने लगा। अर्ज़ा के शामी का बड़ा बेटा आया, हजरत कासिम ने मार दिया। अर्ज़ा के शामी का दूसरा बेटा आया, पहलवानों का बेटा पहलवान आया, हजरत कासिम ने उसे भी मार दिया। और फिर अब जलाल और गुस्से में खुद अर्ज़ा के शामी आ गया है। जब इस कैफियत में जिहाद होने लगा तो इमाम हुसैन ने दोनों हाथों को बुलंद कर दिया। या अल्लाह, मेरे भतीजे की हिफाजत फरमा। मगर अज़ादारो, हजरत कासिम ने उस पहलवान को भी मार दिया। पर फिर किसी ने आवाज लगाई, कासिम तुम्हारे जूते का तस्मा खुल गया। हजरत कासिम ने झुक कर देखा तो सर पर एक गोल जाकर लगा। घोड़े से गिरे, चचा को आवाज दी, चचा मेरी मदद कीजिएगा। अज़ादारो, जो रोने आए हैं जुमला हदिया कर रहा हूं। करबला में 2 बदन पामाल हुए हैं। नहीं, आवाजों को आजाद करेंगे। 7 मुहर्रम है। करबला में 2 बदन पामाल हुए हैं, एक हुसैन का बदन, एक कासिम का बदन। मगर दोनों में फर्क यह है, एक जिंदगी में पामाल हुआ। हुसैन ने आवाज दी, तुमने मेरे भतीजे को यतीम समझा है। ये कहकर हुसैन घोड़े पर बैठकर रवाना हुए। फौज अश्किया ये समझी कि हुसैन ने हमला कर दिया है। यहाँ के घोड़े वहां दौड़े, और वहां के घोड़े यहाँ दौड़े, और बार बार आवाज आती रही, चचा मदद कीजिएगा। हुसैन जब पहुंचे तो बदन पामाल हो गया था। बैठ गए बच्चे के लाशे के करीब। अभी आप गठड़ी की जियारत करेंगे। जनाबे जाफरी साहब एक गठड़ी उठा के ला रहे हैं। तसव्वुर में जरा करबला चले जाइएगा। हुसैन ने अपने भतीजे के बदन के टुकड़े जमा किए होंगे। अजो कमल अल्लाह, बहुत रो लिए, बस आखिरी मंजिल। इमाम ने बच्चे का लाशा कैसे उठाया, अबा बिछा दी, लाशे के टुकड़े जमा किए और लाए हैं गंजे शहीदा की तरफ। मगर भाभी उम्मे फरवा इमाम को नजर नहीं आई। पूछने लगे, बहन ज़ैनब भाभी कहाँ है? तो देखा कि पुश्त खेमा पर सजदे की हालत में है और तस्बीह पढ़ रही हैं, शुक्रन शुक्रा। जैसे ही तस्बीह मुकम्मल हुई, आवाज दी, आपको हुसैन बुला रहे हैं। आई वहां जहां लाशा रखा हुआ था। इमाम की गर्दन झुकी हुई थी, बीबी सामने बैठी थी। लाशे को देखा, फिर हुसैन मौला को देखा। बड़ा अजीब जुमला है जो मख्तल ने लिखा। आवाज देकर कहा, हुसैन अपनी गर्दन सीधी कीजिए। आपको फख्र है कि आपका ऐसा भतीजा, मुझे फख्र है कि मेरा ऐसा बच्चा। बस मुझे कासिम का खून भरा कुर्ता दे दीजिए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, थके नहीं। इमाम ने नहीं पूछा भाभी इस कुर्ते का क्या करेंगी, जो घोड़ों की टापों से चाक चाक हो गया, तार तार हो गया। मगर अज़ादारों, एक माँ की आरज़ू थी
امام نے کچھ ہی دیر میں خون بھرا کرتا جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی نے یہ کرتا خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لٹے. یہ قافلہ کوفے گیا, شام گیا, شام میں اسیر رہا, اسیری سے رہائی ملی, تبرکات واپس آئے. ہر ایک بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی. جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی بھی اٹھائی ہوئی ہے. یہ قافلہ کربلا آیا, کربلا سے مدینہ گیا. جب مدینہ پہنچا نا, فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. بس آخری جملہ. جب جنت البقیع پہنچی, قبر امام حسن کے برابر بیٹھ گئی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, قبر امام حسن پر پھیلا دیا. اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی, قاسم نے وفاداری کا حق, ماتم حسین.